بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نصیر الاسلام کے سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں میرے عریض کا واقعہ ذکر کریں گے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے گھر میں وضو کیا اور جب باہر آئے تو ارادہ کیا کہ آج دن بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑوں گا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہوں گا۔ چنانچہ وہ مسجد میں آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف تشریف لے گئے ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھتا ہوا آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑا، حتیٰ کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بئر عریس میں داخل ہو گئے ہیں۔ میں دروازے پر بیٹھ گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کر چکے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو بھی کر لیا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گیا۔ میں نے دیکھا کہ آپ بئر عریس کے منڈیر پر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی پنڈلیاں کھول رکھی ہیں اور انہیں کنویں میں لٹکایا ہوا ہے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور پھر واپس آ کر باغ کے دروازے پر بیٹھ گیا۔ میں نے سوچا کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربان کی ذمہ داری سر انجام دوں گا۔ کچھ دیر کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے دروازے کو دھکیلا تو میں نے پوچھا کہ کون صاحب ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ ابو بکر۔ میں نے کہا ذرا ٹھہریے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا کہ ابو بکر دروازے پر موجود ہیں اور اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں اجازت دے دو اور جنت کی بشارت بھی دے دو۔ میں نے آ کر ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اندر تشریف لے جائیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت دی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ اندر داخل ہوئے اور اسی کنویں کی منڈیر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں طرف بیٹھ گئے اور اپنے دونوں پاؤں ویسے ہی کنویں میں لٹکا لیے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لٹکائے ہوئے تھے، اور اپنی پنڈلیوں کو بھی کھول لیا۔ میں واپس آ کر اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ میں آتے وقت اپنے بھائی کو وضو کرتا ہوا چھوڑ آیا تھا جو میرے پیچھے پیچھے ہی آ رہا تھا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ کاش اللہ فلاں یعنی ان کے بھائی کے ساتھ خیر کا ارادہ کر لے اور اسے یہاں تک لے آئے۔ اتنے میں کسی صاحب نے دروازے پر دستک دی۔ میں نے پوچھا کون ہے؟ جواب ملا کہ عمر بن خطاب۔ میں نے کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جائیے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام کے بعد عرض کیا کہ عمر بن خطاب دروازے پر کھڑے ہیں اور اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں اجازت دے دو اور جنت کی بشارت بھی دے دو۔ میں عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور انہیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت بھی دی ہے۔ چنانچہ وہ اندر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی منڈیر پر بائیں طرف بیٹھ گئے اور اپنے پاؤں کنویں میں لٹکا لیے۔ میں پھر دروازے پر آ بیٹھا اور دل میں سوچا کہ کاش اللہ فلاں
یعنی ان کے بھائی کے ساتھ خیر کا ارادہ کر لے تو اسے یہاں لے آئے۔ اتنے میں ایک اور صاحب آئے اور دروازے پر دستک دی۔ میں نے پوچھا کہ کون ہے؟ بولے کہ عثمان بن عفان۔ میں نے کہا تھوڑی دیر کے لیے رک جائیے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں اجازت دے دو اور انہیں جنت کی بشارت کے ساتھ ساتھ اس آزمائش کے بارے میں بھی بتا دو جو ان پر آئے گی۔ میں دروازے پر آیا اور میں نے ان سے کہا کہ اندر تشریف لے جائیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت دی ہے اور ساتھ ساتھ ہی ایک آزمائش کے بارے میں بھی بتایا ہے جو آپ پر آئے گی۔ وہ جب داخل ہوئے تو دیکھا منڈیر پر جگہ نہیں ہے، اس لیے وہ دوسری جانب ان احباب کے سامنے بیٹھ گئے۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اس حدیث سے ان کی قبروں کی تعویل کی ہے کہ وہ اسی طرح بنیں گی۔ ایک اور روایت میں یہ الفاظ بھی زائد ہیں کہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دروازے کی نگہبانی پر مامور فرمایا۔ اور اسی روایت میں یہ بھی ہے کہ جب انہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو بشارت دی تو انہوں نے اللہ کی حمد بیان کی اور کہا اللہ ہی وہ ذات ہے جس سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ تو سامعین و ناظرین، اس حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو جنت کی بشارت دی ہے۔ تو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہمارے آنے والے ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ فی امان اللہ۔